فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے جس کتاب کی ریکارڈنگ کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے اس کا نام ہے حق الیقین، جلد نمبر 2، پارٹ نمبر 8 اور صفحہ نمبر 69 پہ پہنچ گئے ہیں ہم۔ موضوع ہے معاد یعنی قیامت، اور اس سلسلے میں دوسرا فائدہ جو ہے اس کی ریڈنگ کرتی ہوں میں آپ سب کے سامنے۔ دوسرا فائدہ، قبر میں سوال و فشار اور ثواب و عذاب کا بیان۔ واضح ہو کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ قبر میں سوال ہوتا ہے اور روح کو سوال کے لیے بدن میں واپس کرتے ہیں، بلکہ دین اسلام کی ضروریات سے ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ اور ابن باویہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص 3 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے: معراج نمبر 1، نمبر 2 سوال قبر اور نمبر 3 شفاعت۔ اسی طرح سوال کے لیے 2 فرشتوں کا آنا متواتر اور ضروری ہے، اور اکثر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ان 2 فرشتوں میں ایک منکر اور دوسرا نکیر ہے، اور بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ مومنوں سے سوال کے لیے جو 2 فرشتے آتے ہیں وہ مبشر اور بشیر ہیں، اور مخالفوں سے سوال کے لیے منکر اور نکیر ہوتے ہیں، کیونکہ مومنوں سے سوال کے لیے نہایت پاکیزہ صورت میں آتے ہیں اور ان کو ثوابوں اور بے انتہا نعمتوں کی خوشخبری دیتے ہیں، اور کافروں اور مخالفوں کے لیے نہایت خوفناک صورت میں آتے ہیں اور ان کو عذاب کی خبر دیتے ہیں۔ اور متکلمین امامیہ میں مشہور یہ ہے کہ سوال قبر عام نہیں ہے، بلکہ مومن کامل اور کافر محض سے ہوتا ہے، اور مستضعفین یعنی کمزور اعتقاد اور مجنونوں سے سوال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس شخص سے جس کو قبر میں داخل کرنے کے بعد تلقین کرتے ہیں سوال نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب قبر میں اس کو تلقین کرتے ہیں تو دونوں فرشتے آپس میں کہتے ہیں آؤ چلیں، تلقین اس کی حجت و دلیل کر دی گئی ہے۔ اور شیخ شہید نے کہا کہ سوال قبر پر اجماع ہے کہ حق ہے، سوائے اس کے جس کو تلقین کیا ہو، اور عامہ میں سے بعض نے اپنی کتابوں میں ابو تمامہ باہلی سے نقل کیا ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے اور خاک اس پر ڈالتے ہیں، پھر تم میں سے ایک شخص اس کی قبر پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے فلاں شخص فلاں عورت کے لڑکے، اور اس کا اور اس کی ماں کا نام لیتا ہے اور اس کو سناتا ہے۔ وہ جواب نہیں دیتا، پھر دوبارہ وہ کہتا ہے تو وہ درست ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سے ارشاد کیجیے، خدا آپ پہ رحمت کرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اعتقاد کو یاد کرو جس پر دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی خدا کی وحدانیت اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی، اور ان امور کی جن کی وجہ سے تم نے خدا کو اپنی پروردگاری اور اسلام کو اپنے لیے دین پسند کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور قرآن کو اپنی کتاب، اور علی علیہ السلام اور تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو اپنا امام ماننے کی شہادت ہے۔ یہ سن کر منکر اور نکیر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں بیٹھیں؟ اس کی محبت کی تلقین کر دی گئی ہے، اور فرمایا کہ اگر اس کی ماں کا نام نہ جانتے ہو تو اس کو حوا سے نسبت دیں۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا انبیاء اور اوصیاء سے بھی قبر میں سوال ہوتا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں غور و فکر کرنا ضروری نہیں ہے،
اگرچہ سوال نہ ہونا زیادہ واضح ہے۔ بچوں سے سوال کے بارے میں بھی اہل خلاف نے اختلاف کیا اور عدم سوال زیادہ واضح ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ نے شرح عقائد صدوق میں لکھا ہے کہ جسموں کی موت کے بعد روحیں دو قسموں میں منقسم ہو جاتی ہیں، بعض ثواب و عذاب میں منتقل ہوتی ہیں اور بعض باطل ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے نہ کوئی ثواب ہے نہ ان پر کوئی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ جو شخص دار دنیا سے رحلت کرتا ہے تو اس کی روح کہاں ہوتی ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مر جاتا ہے اور وہ محض ایمان کا حامل ہوتا ہے یا محض کفر ہوتا ہے تو اس کی روح اس جسم میں منتقل ہوتی ہے جو صورت میں اسی کے مانند ہوتی ہے جو وہ رکھتا تھا، اور اپنے اعمال کی جزا قیامت تک پاتا رہتا ہے۔ اور جب حق تعالیٰ ان کو قیامت میں محشور کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی اصلی جسم و بدن میں اس کی روح واپس کرتا ہے اور محشور کرتا ہے تاکہ اس کے اعمال کی جزا پوری دے۔ مومن موت کے بعد اپنے اصلی بدن سے اس بدن میں منتقل ہوتا ہے جو اسی کے مثل صورت ہوتا ہے۔ پھر اس کو دنیا کی جنتوں میں سے ایک جنت میں لے جاتے ہیں اور وہ وہاں قیامت تک نعمتوں سے فیضیاب ہوتا رہے گا۔ اور کافر کی روح اس کے بدن سے بالکل اسی کے بدن کے مثل دوسرے بدن میں منتقل ہوتی ہے اور اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ قیامت تک معذب ہوتا رہے گا۔ مومن کے بارے میں اس کا شاہد وہ ہے جو خدا تعالیٰ نے مومن آل یاسین کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس سے کہا گیا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کہا، اے کاش میری قوم میرے پروردگار کی بخشش کو جانتی اور وہ جگہ جہاں مجھ کو معزز و گرامی کیا ہے۔ اور کافر کے متعلق دلیل وہ ہے جو خدا نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ آگ میں اس کو ہر صبح و شام ڈالتے ہیں اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے لیے سوال اور ثواب و عذاب کچھ نہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام کی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ سوال قبر اور رجت اس کے لیے ہے جو ایمان محض رکھتا ہو یا محض کافر ہو، باقی خلق کے لیے سوال و رجت نہیں ہے۔ اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی روحیں ان کے بدنوں کے ساتھ زمین سے آسمان پر جاتی ہیں اور ان کو بدن اصلی میں نعمتیں حاصل ہوں گی جو دنیا میں وہ رکھتے تھے، اور یہ انہی حضرات سے مخصوص ہیں، ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص میری قبر کے نزدیک مجھ پر درود بھیجتا ہے اور جو شخص دور سے مجھ پر صلوات بھیجتا ہے مجھ تک پہنچتی ہے۔ اور فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں، اور جو شخص 2 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہوں۔ لہذا جو شخص چاہے مجھ پر بہت درود بھیجے یا جو شخص چاہے کم بھیجے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ دنیا سے نکلنے کے بعد وہ حضرت پر صلوات سنتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے نزدیک زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں، وہ نزدیک سے سلام کرنے والے کا سلام سنتے ہیں اور دور سے بھی ان حضرات علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے، اور ان کے آثار صحیحہ اس مضمون پر وارد ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہداء خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو روزی پہنچتی ہے، اور روایت کی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ بدر پر کھڑے ہوئے اور ان مشرکوں سے آپ نے خطاب فرمایا جو اس روز قتل ہوئے تھے اور کنویں میں ڈال دیے گئے تھے کہ تم خدا کے رسول کے برے ہمسائے تھے۔ اس کو اس کے گھر سے نکالا، اس کے شہر سے اس کو باہر کیا، پھر اس کے عداوت پر متفق ہوئے اور اس سے جنگ کی۔ میں نے اپنے پروردگار کا وعدہ صحیح و حق پایا۔ عمر نے کہا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مردوں سے آپ کا خطاب کیا ہے جن کی جانیں نکل گئی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے پسر خطاب، خاموش رہ، خدا کی قسم تو ان سے زیادہ سننے والا نہیں، اور ان کے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں جن کو وہ پکڑتے اور آہنی گرز سے مارتے ہیں، بلکہ یہ کہ میں ان کی طرف سے منہ پھیرتا ہوں۔ منقول ہے کہ جناب امیر علیہ السلام
बसरा की लड़ाई यानी जंगे जमल के बाद सवार होकर पुश्तों की सफ़ों के दरमियान गश्त कर रहे थे, यहाँ तक कि काब बिन सूर काजी बसरा की लाश तक पहुंचे, जिसको उमर ने मुकर्रर किया था। वो बसरा के फितना में एक मसहफ अपनी गर्दन में डाले हुए था और अपने अजीजों और फर्जंदों के साथ हजरत से जंग के लिए आया था, और वो सब के सब कत्ल हो गए थे। जब हजरत अलैहिस्सलाम ने उसको गुश्तों के दरमियान देखा तो फरमाया कि इसको बिठाओ। जब लोगों ने उसको बिठाया तो हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काब, मैंने अपने खुदा का वादा पाया जो हक था, तूने भी अपने खुदा के वादे को पाया जो हक था। फिर फरमाया, इसको लिटा दो। जब हजरत तलहा की लाश तक पहुंचे तो उससे भी यही फरमाया। ये देख के आपके हमराहियों से एक शख्स ने कहा, आपका ये कलाम इन दो मर्दों के साथ था, इन दो मर्दों के साथ क्या फायदा रखता है? एक शख्स ने कहा कि आपका ये कलाम इन दो मर्दों के साथ क्या फायदा रखता है जो आपकी बात को तवज्जो से नहीं सुनते। यहाँ ये बात आपको बताती चलूं कि सफ़ा नंबर 72 और 73 अब मुझे पढ़ना था, यानी आगे और पीछे से, वो यहाँ पे मिसिंग है। तो अब हम 74 सफ़े पे, अब मैं इसको दोबारा इसकी रीडिंग का आगाज़ कर रही हूँ। इब्ने बाबिया ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि जब मोमिन मरता है तो उसके जनाजे की कब्र तक 70,000 फरिश्ते मशायत करते हैं, और जब उसको कब्र में दाखिल करते हैं तो मुनकिर और नकीर आते हैं, उसको बिठाते हैं और पूछते हैं कि तेरा परवरदिगार कौन है, दीन तेरा क्या है, पैगंबर तेरे कौन है? तो वो कहता है कि मेरा परवरदिगार खुदा है, मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दीन इस्लाम मेरा दीन है। तो उसकी खबर को ताहद्दे निगाह कुशादा कर देते हैं और बहिश्त का खाना उसके वास्ते लाते हैं और उसकी कब्र में बहिश्त की हवा और खुशबू दाखिल करते हैं। ये है खुदा के इस कौल के मायने, फ़अम्मा इन काना मिनल मुक़र्रबीना फ़रूह व रिहान, यानी कब्र और जन्नत नईम में, यानी आखिरत में। और अगर काफिर मरता है तो इसकी मशायत जहन्नुम के शोलों के 70,000 फरिश्ते उसकी कब्र तक करते हैं। वो काफिर अपना जनाजा उठाने वालों को कसम देता है कि इन फरिश्तों को वापस कर दें। ऐसी आवाज से कसम देता है जिसको सिवाय इंसो जिन के जो मुकल्लिफ हैं सब सुनते हैं कि काश मुझको दुनिया में वापस कर दिया जाता तो मैं मोमिनों में से होता, और कहता है कि मुझको दुनिया में वापस कर दो ताकि नेक अमल करूं। तो शोले जवाब देते हैं कि हरगिज नहीं, ये वो बात है जो तू कहता है। और एक फरिश्ता उनको निदा देता है कि ये झूठ कहता है, अगर वापस होगा तो फिर वही करेगा जिसकी ममानियत की गई है। जब उसको कब्र में दाखिल करते हैं और लोग कब्र के पास से वापस आते हैं तो उसके पास मुनकिर और नकीर खौफनाक और बदतरीन शक्ल में आते हैं और उसको बिठाते हैं, उसको उसके दीन, उसके रब और उसकी किताब के बारे में सवाल करते हैं। उसकी ज़बान लुकनत करती है और जवाब नहीं दे सकता, तो अज़ाब इलाही की एक ज़रबत उसको मारते हैं जिससे तमाम जी रूह डर जाते हैं। फिर उससे सवाल करते हैं तो कहता है कि मैं नहीं जानता। तो वो फरिश्ते कहते हैं, तूने जो कुछ नहीं सीखा और ना हिदायत पाई और ना निजात पाएगा। फिर उसके लिए जहन्नुम का एक दरवाज़ा खोल देते हैं और उसकी मेहमानी के लिए नेमतों के जहन्नुम की पीप और खून लाते हैं। ये है खुदा के इस कौल का मतलब, व अम्मा अन काना मिनल कज़ेबीन ज़ालीन फनज़ला मिन जहीम, अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से हैं तो उसकी मेहमानी पीप और खून भरे हुए पानी से की जाती है, यानी कब्र में तस्लीतल जहीम, यानी और वो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, यानी आखिरत में। और जो कुछ उससे कब्र में सवाल किया जाता है जाहिर है वो अकायदे ईमान का सवाल होता है, ख़ुसूसन आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की इमामत का,
खासा व आमा के तरीकों से मुतवातिर हदीसें हैं कि कब्र में विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का सवाल करते हैं, जैसा कि बसनद मोतबिर यूनुस बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत की है कि मैंने हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया। हजरत अलैहिस्सलाम से पूछा कि अली बिन हमजा मर गए? मैंने अर्ज की हाँ। फरमाया कि आग में दाखिल हुआ। उसने मेरे पिदरे बुजुर्गवार के बाद इमाम का सवाल किया गया। उसने कहा मैं किसी इमाम को नहीं जानता, तो मैंने उसको एक ज़रबत लगाई जिससे उसकी कब्र आग से भर गई। और दूसरी रिवायत के मुताबिक फरमाया कि उसको उसकी मट्टी में बिठाया और तमाम इमामों के नाम दरियाफ्त किए। उसने मेरे नाम तक बताया, उसके बाद रुक गया तो एक ज़रबत उसके सर पे मारी जिससे उसकी कब्र आग से भर गई। और बसाइरुल दर्जात में ज़रीन जेश से रिवायत की है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदे को कब्र में दाखिल करते हैं, दो फरिश्ते उसकी कब्र में आते हैं जिनके नाम मुनकिर और नकीर हैं, और सबसे पहली चीज़ का जो इससे सवाल करते हैं वो उसका परवरदिगार है, उसके बाद पैगंबर और उसके बाद उसके वली और इमाम को पूछते हैं। अगर उसने जवाब दिया तो निजात पाई और अगर आजिज रहा तो उस पर अजाब किया जाता है। एक शख्स ने कहा, अगर किसी ने अपने परवरदिगार और अपने पैगंबर को पहचाना और अपने वली को ना पहचाना, यानी इमाम को ना पहचाना, तो उसका हाल कैसा होगा? हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मुज़ब्बब है, ना इस तरफ ना उस तरफ, और जिस शख्स को खुदा गुमराह करे यानी गुमराही में छोड़ दे तो तुम हरगिज उसके लिए निजात की कोई सूरत ना पाओगे। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने अर्ज की कि या नबी अल्लाह, वली कौन है? हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जमाने में तुम्हारे वली अली अलैहिस्सलाम हैं, उनके बाद उनके वसी, और हर जमाने के लिए एक आलिम होता है जिसके जरिए से खुदा हजरत खल्क पर तमाम करता है, ताकि वो ये ना कहें कि जो कुछ उनसे पहले गुमराहों ने कहा जबकि उनके अंबिया दुनिया से चले गए तो उन्होंने कहा, ए हमारे परवरदिगार, तूने क्यों हमारे लिए कोई रसूल न भेजा ताकि हम तेरी आयतों की पैरवी करते, कब्ल इसके कि जिल्लत और ख्वारी हमको पहुंचे। और उनकी जलालत ये थी कि आयतों को यानी औसिया को न जाना। उस वक्त खुदावंद ताला ने इनके जवाब में फरमाया कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि हम सब इंतजार करते हैं, तुम भी मुंतजिर रहो, तो बहुत जल्द तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन सीधी राह पे है और कौन हिदायत याफ्ता हैं। और उनका इंतजार ये था कि वो कहते थे कि औलिया के पहचानने की कोशिश हमारा काम नहीं, यहाँ तक कि हम किसी इमाम को पहचाने। आखिर खुदा ने उनकी सरजनिश की और साहिबे सरात वो औसिया हैं जो सरात पर खड़े होंगे। बहिश्त में कोई दाखिल ना होगा सिवाय उसके जो उनको पहचाने और वो हजरत अलैहिस्सलाम उसको पहचाने, और जहन्नुम में कोई शख्स ना जाएगा सिवाय उसके जिसको वो हजरत अलैहिस्सलाम अपना शिया ना समझे और उन हजरात को इमाम ना जाने दें, क्योंकि वो हजरत अलैहिस्सलाम खुदा की शनाख्त का जरिया हैं जिनको खुदा ने लोगों को पहचानवाया और उन पर गवाह किया। जिस वक्त के रूहों से रोज़े मीसाक़े अहदो पैमान लिया और उसकी अपनी किताब में तारीफ की है, जिस जगह के फरमाया है, अलल आरफा रिजालो यारिफूना कला बिसीमाहुम, यानी जहन्नुम और बहिश्त के दरमियान एराफ पर चंद अशखास हैं जो सबको उनकी पेशानी से पहचानते हैं और वो अपने दोस्तों और मवालियों पर गवाह हैं, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर गवाह हैं। और बंदों से उनके लिए खुदा ने अहद पैमान लिया है कि उनकी फर्मा बरदारी करें, जैसा कि हक ताला ने फरमाया कि उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा जब हम उम्मत से एक गवाह लाएंगे और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको उन सब पर गवाह करार देंगे। उस रोज चाहेंगे और आरजू करेंगे वो लोग जो ईमान नहीं लाए हैं और काफिर हुए हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसिया की अताअत में और तमाम अमूर में नाफरमानी की है कि काश जमीन में खाक होकर मिल जाते और जमीन के बराबर हो जाते
اور اس روز کوئی بات خدا سے نہ چھپائیں گے، یا دنیا میں خدا سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ اور شاذان بن جبریل علیہ السلام نے فضائل وغیرہ میں روایت کی ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین علیہ السلام نے عالم بالا کی جانب رحلت کی، جناب امیر علیہ السلام روتے ہوئے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت علیہ السلام نے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ خدا تمہاری آنکھوں کو نہ رلائے۔ عرض کی کہ میری والدہ گرامی نے انتقال کیا۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا، بلکہ میری ماں نے انتقال کیا ہے، جو اپنی اولاد کو بھوکا رکھتی تھی اور مجھ کو سیراب کرتی تھی، اور اپنی اولاد کو پریشان حال رکھتی تھی اور مجھے روغن ملتی تھی۔ خدا کی قسم، چچا ابو طالب علیہ السلام کے مکان میں خرما کا ایک درخت تھا، وہ مرحومہ پہلے ہی میرے واسطے اس کے پھل چن لیتی تھی اور میرے چچا زاد بھائیوں سے میرے لیے چھپا رکھتی تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کی تجہیز و تدفین کی جانب متوجہ ہوئے اور اپنا پیرہن مبارک دیا کہ اس کو کفن کریں، اور ان کی مشائیت کی حالت میں قدم آہستہ رکھتے تھے اور بہت آہستہ پا برہنہ چلتے تھے، اور ان کی نماز میت میں حضرت نے 70 تکبیریں کہیں اور ان کی قبر میں لیٹے اپنے دست کریم سے ان کو لحد میں لٹایا اور شہادت کی ان کو تلقین فرمائی۔ جب ان کی قبر کو مٹی دی اور بھر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ واپس روانہ ہوں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہارے پسر نہ جعفر نہ عقیل بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جب واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس میت کے ساتھ آپ نے چند ایسے کام کیے جو دوسرے جنازوں کے ساتھ نہیں کیے۔ فرمایا، میرا آہستہ چلنا فرشتوں کی کثرت اور ازدحام کے سبب سے تھا، اور 70 تکبیریں کہنے کا یہ سبب تھا کہ فرشتوں کی 70 صفوں نے ان پر نماز پڑھی۔ ان کی لحد میں میرا لیٹنا اس لیے تھا تاکہ زمین ان کو فشار نہ دے، اور میں نے اپنے پیرہن کا کفن دیا یہ اس لیے کہ ایک روز میں نے ان کی زندگی میں قیامت کا ذکر کیا اور کہا کہ لوگ اڑیاں محشور ہوں گے، تو وہ بےتاب ہو کر بولیں، سواتاہو، تو میں نے اپنے پیرہن کا کفن دیا تاکہ وہ اس کو پہنے ہوئے محشور ہوں۔ واسو اتاہو، وہ بےتاب ہو کر بولی، واسو اتاہو، تو میں نے اپنے پیرہن کا کفن دیا تاکہ اس کو پہنے ہوئے محشور ہوں۔ اور جو میں نے کہا تمہارے بیٹے اس لیے تھا کہ 2 فرشتے آئے اور ان سے ان کے پروردگار کے بارے میں سوال کیا۔ کہا، میرا پروردگار خدا ہے۔ پوچھا، تمہارا پیغمبر کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں۔ پوچھا، تمہارے امام اور ولی کون ہیں؟ تو ان کو اس سے شرم آئی اور کہیں کہ علی علیہ السلام میرے فرزند میرے امام ہیں۔ لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ کہہ دیجئے کہ علی ابن ابی طالب میرے فرزند میرے امام ہیں، تو خدا نے ان کی آنکھیں روشن کر دیں۔ اس سلسلے میں حاشیے میں مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ امام کی امامت سے ان کی امامت کے زمانے کے پہلے سے سوال کرتے ہیں، اور چاہیے کہ یہ اس سے مخصوص ہو جس کو ان حضرت علیہ السلام کی امامت کا علم حاصل ہوا ہوگا، اور احتمال ہے کہ یہ جناب فاطمہ بنت اسد سے ان کی جلالت و عظمت کے لیے مخصوص ہو، جیسا کہ حدیث کا آخری حصہ اس سے آگاہ کرتا ہے۔ اب ہم اس پارٹ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں کہ ابھی کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 جاری ہے۔